So, our last topic related to death or mortality is a kind of psychological uh, uh, topic, and the topic is coping the consequences of death. We have seen that how we can calculate mortality, what are the leading causes of deaths in the world and in different countries. This lecture or this topic is especially to teach you people that how can you overcome the sorrow or grief due to death of your loved ones. As you know that death is one of the reality of life. No one can escape the death. دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی اللہ کا پیغمبر ہو یا فرعون ہو یا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ یا کوئی مزدور ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ جو دنیا میں آتے ہیں وہ نہ مرتے ہوں. جب آپ دنیا میں آئیں تو آپ کو اس بات کا اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو آتا ہے اس کو آخر ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، کہ جو دنیا میں آتا ہے اس کو وہ فانی ہے اور صرف تیرے رب کا جو چہرہ ہے وہ باقی رہے گا. اینڈ دس ڈیتھ از ون آف دا گریٹسٹ سورو اینڈ دا سورس آف سورو ان لائف. سو وٹ از دی سولوشن؟ میں آپ کو اس کے متعلق چند کویسچنس کرتا ہوں اور پھر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے بہتر طریقے سے اس غم کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سو عام طور پہ اگر لوگ کیوں موت کی وجہ سے غم زدہ ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، اس لیکچر کو، اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اگر آپ میرے کورس کے آبجیکٹیوز کو یاد کریں تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دس کورس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اور جسٹ a teaching of bookish type of knowledge. This course will also teach you that how can you live a happy and prosperous life. آپ کی سوچ کا انداز بھی اس کورس کو پڑھنے کی وجہ سے چینج ہو سکتا ہے. تو what do you think that death is the end of life؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہوتی ہے وہ زندگی کا اختتام ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جی اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے. آپ اس چیز کو پکے طور پہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو موت ہے وہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، اس کا اینڈ نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے وہ ایک ایٹرنل لائف کے لیے بنایا ہے. سو یو شوڈ ریلیکس. ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ آف لائف. You are created for eternal, never ending life. آپ ایک ایسی زندگی کے لیے بنائے گئے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس بات کا غم آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جب موت آئے گی تو یہ زندگی کا خاتمہ ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرانسفارمیشن ہے ایک فیز سے دوسرے فیز کی طرف. اور اس غم کو قابو پانے کا ایک اور اچھا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے متعلق نہ سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں آج تک کروڑوں یا اربوں لوگ آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اس پروسیس سے یا فیز سے نہ گزرا ہو، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو. سارے کے سارے اس فیز سے گزر گئے. تو جب ہم بھی گزریں گے تو ظاہر ہے ہم بھی اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ اگر کروڑوں لوگ گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے. تو جب آپ ڈیتھ کے متعلق صرف نیگیٹیولی سوچتے رہیں گے، عام طور پہ جیسے لوگ بار بار ایک ہی چیز کہتے ہیں، اس کے متعلق غم کو ابارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ غم زدہ ضرور ہوں گے. آپ کی جو زندگی ہے وہ کس سمت کو چلے گی، یہ ساری کی ساری آپ کی پازیٹیو تھنکنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک بہت بڑا غم جو کہ موت کی صورت میں ہمارے عزیزوں کی موت کی صورت میں ہو سکتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، کیا یہ لوگ ضائع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل میری اپنی والدہ کی جب وفات ہوئی تو مجھے یہ لوگ کہتے تھے کہ اب آپ کو دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے صبر بھی دیا اور مجھے بہتر سوچ بھی دی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میری ماں نے جو میرے لیے دعا کی ہوگی، کیا اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کی زندگی کے بعد بھی وہ دعائیں میرے لیے کام آ سکیں؟ ظاہر ہے جو ماں ہوتی ہے اس کی دعا میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جو اس کی دعا ہے وہ اس کی زندگی کے بعد بھی چلتی رہتی ہے. آپ اس تعلق کو اس لحاظ سے نہ دیکھیں کہ دعائیں کرنے والا چلا گیا.
آپ اس تعلق کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ جس کے سامنے دعا کی جاتی ہے وہ نہیں گیا، تو اگر وہ جو دعائیں سننے والا ہے وہ زندہ ہے اور وہ دعائیں سنتا ہے، وہ اپنے بندوں کی اس دنیا میں بھی دعا سنتا ہے اور اس دنیا میں جانے کے بعد بھی ان کا احساس کرتا ہے. سو ویئر ڈو پیپل گو، آر دے ویسٹڈ؟ کیا آپ ان کو ایک گڑھے میں ڈال کے آتے ہیں؟ آپ اس کو ایسا بھی نہ سوچیں، بلکہ آپ اس کو پازیٹیولی سوچیں. فار ایگزامپل، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ مثلا جب میری امی کی وفات ہوئی تو میں نے اس کو اس طرح سوچا، اور میں اس میں کوئی بڑائی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہے کہ میری ماں شاید میرے لیے پوری دنیا میں سب سے عزیز چیز تھی. تو اگر میں اس کو کسی کے حوالے کروں تو میں کس کے حوالے کروں کہ جو اس کا میرے سے زیادہ خیال رکھے؟ ظاہر ہے اس میں میری بہنیں شامل ہیں، میرے رشتہ دار شامل ہیں. تو کیا ان کا خیال کوئی اس سے بھی زیادہ رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اللہ ہے. اللہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ بندوں کا خیال بندوں سے زیادہ رکھتا ہے. جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، زمین اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو کہ کبھی ہم نے ان پہ غور بھی نہیں کیا. یہ سب نعمتیں اس کے لیے پہلے سے مہیا کی جاتی ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھتا رہتا ہے. اللہ چونکہ بندے کا رب ہے، اور رب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پالنے والا ہے. تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے رب سے زیادہ مہربان نہیں ہیں، آپ اپنے رب سے زیادہ خیال رکھنے والے نہیں ہیں، آپ اپنے رب سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں، اور آپ اپنے رب سے زیادہ احساس کرنے والے نہیں ہیں. وہ آپ سے زیادہ احساس کرنے والا، آپ سے زیادہ رحم کرنے والا، آپ سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے. تو لوگ ویسٹ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس کے سپرد کیے جاتے ہیں جس کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی. تو اس کو پازیٹیولی سوچیں. پھر دوسرا کویسچن، عام طور پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کسی بھی اپنے عزیز کی وفات پہ کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اب. بے شک وہ اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے اور آپ ان کو زندہ حالت میں نہیں دیکھیں گے، لیکن میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ آپ کا کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار باہر کے ملک میں چلا جاتا ہے تو بعض دفعہ 5-10 سال تک بھی لوگ واپس نہیں آتے. وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے تو کیا ان سے ملنے کی کوئی صورت ہے؟ وہ واپس نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے اور ہم ان سے ملیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا. قیامت کے دن لوگ آپس میں بھی جھگڑیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی جھگڑیں گے اور اللہ سے ضد بھی کریں گے. یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، بعد میں بھی پہچانیں گے. تو آپ اس بات سے بھی غم زدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ کبھی واپس نہیں آئیں گے. یہ واپس نہیں آئیں گے. آپ کتنی ہماری زندگی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے 1-2 سال بھی نہ ہو سکتا ہے 5 سال ہو، 10 سال ہو، 15-20 سال. ایک دن ہمیں دوبارہ سب کو اکٹھے ہونا ہے، اور دوبارہ جو زندگی ہوگی وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی. مین کرنے کا کام یہ ہے کہ جیسے کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یا جو میرا عزیز چلا گیا اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. سب سے بہتر ملنے کی صورت یہ ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے ہی کام کیے جائیں اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا جائے. تو اس صورت میں آپ کو یہ غم بھی کم سے کم ہوگا. آپ کس سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ سے زیادہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس سے اپنے غم کے لیے رجوع کیا جائے. اسی لیے قرآن کی ایک آیت بہت طاقتور ہے، Who will be there when everybody will die in this world؟ یا کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا موت کے بعد کیا ہوگا، کس سے رابطہ کیا جائے؟ تو قرآن کی ایک آیت بہت خوبصورت آیت ہے، اور وہ آیت آپ کو یہ بتاتی ہے، یہ آپ کے سامنے لکھی ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ آپ اس پہ بھروسہ کریں جس کو موت نہیں آئے گی. یہ ایک ایسا سہارا ہے، یہ ایک ایسی امید ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بڑی امید ہے. اور دیکھیں کہ اس دنیا میں بے شک جتنے بھی لوگ چلے جائیں، ہم سارے لوگ چلے جائیں، خواہشات وہاں پہ رہتی ہیں، لوگوں سے ملنے کی خواہش رہتی ہے، اپنے ماں باپ کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے. یہ آیت ایک یونیورسل آیت ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ تمام امیدیں، تمام سہارے ختم ہو سکتے ہیں اور تمام چیزیں دوبارہ واپس مل سکتی ہیں، کیونکہ جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. تو یہ اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ حی القیوم ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی. تو اگر آپ کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، آپ ہر امید کے لیے اسی سے امید رکھتے ہیں، آپ ہر خوشی کے لیے اس سے امید رکھتے ہیں،
آپ اپنے ہر غم کے لیے اس سے بات کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسا سورس ہے کہ اگر آپ سمندر کی تہہ میں بھی ہوں، آپ خلا میں بھی ہوں، آپ کو کسی جگہ پہ امید نہ بھی نظر آتی ہو، تو پھر بھی اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہر اس جگہ کی روشنی ہے جہاں پہ بھی کوئی انسان کوئی سوچ رکھنے والا ہو سکتا ہے، اللہ پوری کائنات کی روشنی ہے۔ اور اگین میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس پہ بھروسہ کریں جس کو کبھی موت نہیں آتی، اور اللہ اپنے بندوں پہ جو کہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے جب اس سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ ان کو تانا نہیں دیتا، چاہے وہ 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، ساری زندگی گناہ کرتا رہے، اللہ کو جب بھی آپ پکاریں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا۔ یہ خصوصیت کسی اور شخص میں نہیں ہو سکتی، آپ کے باپ میں بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس سے بھی 10 دفعہ کوئی چیز مانگیں گے تو وہ 10 دفعہ کے بعد آپ کو کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ بار بار ایک ہی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سننے والے کی پکار سنتا ہے۔ تو آپ بالکل اس طرح نہ سوچیں کہ یہ چیز جو ختم ہو گئی ہے یہ کبھی واپس نہیں آئے گی، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اس کو بنانے والا ہمیشہ رہے گا، اور اس سے جو بھی چیز، جو بھی خواہش کی جائے وہ اس کو پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے غم سے بچائے، اور آپ کو اس موت کو، ظاہر ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو بہتر طریقے سے اس کا سامنا کرنے کی اور اس کے غم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔